پی ٹی آئی اور حکومت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بند کمرے میں مذاکرات کر رہی ہے. دونوں پارٹی کے گریٹ سربراہان کٹھے ہو کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ باہر جا کے کی گل کرنی ہے. چونکہ جڑے مذاکرات ہو رہے ہیں انہوں کا مقصد کوئی نہیں ہے. گل یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے سیاسی جماعت عمران خان ایز اے پولیٹیکل لیڈر کا ایک ٹاکرا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عاصم منیر کے ساتھ. تو یہ جڑے وچلے بندے نے نون لیگ تے پی پی انہوں نے گل کسی نے مننی نہیں. ریالٹی یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے مذاکرات شروع کی ہیں اس بیسس پہ کہ خان صاحب کی ریلیز کی آپ بات نہیں کریں گے, کیونکہ اس پہ وہ لیگل گراؤنڈ لیتے ہیں کہ یہ تو کیس سب جوڈس ہے, ہمارا تلے ہی کوئی نہیں, عدالتیں کر رہی ہیں. حالانکہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ اس مطالبے پہ بات نہیں کر سکتی تو پیچھے رہ کے جاتا ہے. پی ٹی آئی اپنے ورکروں کے لیے بات کر لے گی, جتنی کو ورکروں سے محبت کرتے ہیں ان کا آخری دھرنے کے رسپانس ہی پتہ چل گیا. نہ بندوں کے نام اتنے سامنے آ پا رہے ہیں 12 کے علاوہ, نہ کو مقدمات درج ہو رہے ہیں, نہ کوئی نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. بار بار خان صاحب اندر سے پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ سول ڈس اوبیڈینس سے کال دیں, لیڈران گھبرائے ہوئے ہیں, پریشانے نہیں دے رہے. تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے کچھ نکلے گا نہیں خاص. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی ظلم جیل کے اندر ہو رہا ہے اس پہ ڈسکشن ہو جائے, جو چیز گورنمنٹ کے اختیار میں ہے. باقی خان صاحب کی رہائی گورنمنٹ کے اختیار میں ہی نہیں ہے اور نہ جوڈیشری کے اختیار میں. وہ پنڈی میں ایک جگہ ہے, اس جگہ کے اختیار میں. اور ریئلٹی یہ ہے کہ جب سے انہوں نے سویلینز کو 2 سے 10 سال کی سزائیں سنا دیں اس کے بعد سے تو پوزیشن بالکل کلیئر ہے. ابھی یہ جو کل گزرا ہے, عاصم منیر صاحب نے تقریر کی تھی جہاں پہ انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو خارج کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک پیج پر ان کو ہم تن کے رکھ دیں گے. انفارچونیٹلی یہ تقریر کو کرنی پڑی جب 16 جوان ایک چیک پوسٹ کے اٹیک پہ شہید ہو گئے اور 35 ابھی انجرڈ اور کریٹیکل ہے. بہت ایک انفارچونیٹ پوزیشن پہ ملک کی سیکیورٹی پہنچ گئی ہے. ایک طرف ملک کی سیکیورٹی ہے جہاں پہ ہمارے سولجرز, ہمارے سویلینز شہید ہوئی جا رہے ہیں, ملک میں ٹیررزم, بدامنی پھیلی جا رہی ہے. ابھی ہم نے پارا چنار کی بات نہیں کی. پارا چنار میں 200 لوگ قتل ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 35 لوگ ہاسپٹل میں فوت ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں پہ ریکوزٹ سروسز نہیں پہنچ سکی تھی کیونکہ روڈ بلاکس ہیں. ایک ہی گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس ایریا میں. ابھی ہم نے بلوچستان کی مسنگ پرسنس ڈیتھ ٹول کی بات نہیں کی. یہ صرف ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ اور ٹی ٹی پی کے ٹیررس ہے. اس کے بعد ہمارے چیف کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. اس سب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نہ سینٹرل گورنمنٹ کا نہ پروونشل گورنمنٹ کا کوئی بھی رول ہے, زیرو. اور یہ صرف اس دفعہ سے نہیں ہے, پچھلے 15-16 سال سے ایسے کہ ملک کے جو کرٹیکل معاملات ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ بند کمرے میں بیٹھ کے وہ یہ فیصلہ کریں کہ باہر گل کی کرنی ہے. ویسے آنے والے دنوں میں جب یہ مذاکرات فیل کریں گے تب بڑی دھواں دھار تقریریں ہوں گی, پریس کانفرنسز ہوں گی, بڑے لان تھان ہوں گے. کبھی کو بیان چلے گا خواجہ آصف صاحب جس طرح دیتے ہیں کہ جناب امریکہ کی طاقت سے عمران خان واپس طاقت میں آنا چاہتا ہے. کبھی پی ٹی آئی بیان چلائے گی کہ جناب آپ فارم 47 کی پیداوار ہے, آپ کی حیثیت اوقات ہی کوئی نہیں ہے, آپ تو بات کرنے ہی نہیں بنتا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل مشینری کے پلے ککھ نہیں. اس کے ریمیفیکیشنز کیا ہیں؟ ہم نے یہاں پہ ملٹری کورٹ سے سزا تو سنوا دی. ای یو نے وہاں سے بیان دے دیا کہ فلاں فلاں اگریمنٹ کے تحت ملٹری ٹرائیبیونلز جائز ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر, اور ان ملٹری ٹرائیبیونلز کے جو رزلٹ آئے ہیں ان کو اوپن تو کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے لوگوں نے کیا کیا. کیوں آپ گلوبلائز معاشرے میں رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی ریلیاں چلتی تھی پورے پاکستان میں, جب عدم اعتماد آنا تھا تو وہ کہتے تھے عمران خان کے انٹرنیشنل روابط بہت کمزور ہیں, فورن ٹریڈ ہمارا ڈیفسٹ میں, ہمیں بہت نقصان پہنچ رہا ہے. تو ان دونوں پرسپیکٹیو سے آج کی گورنمنٹ کو دیکھیں تو وہ 0-0 ہیں. اگین آف دا چارٹ قسم کے برے ہمارے ریلیشن شپس ہوئے ہیں اس وقت. 0 انویسٹمنٹ ہمیں باہر سے آ رہی ہے. تو ای یو کا یہ کہہ دینا جس کے اوپر ہم ہیویلی ریلائی کرتے ہیں بہت سارا مال ایکسپورٹ کرنے کے لیے, یہ پرابلم ضرور ہے اور اس کا پریشر آہستہ آہستہ فیل ہو رہا ہے. ایک معمولی سا بندہ ہے رچرڈ گرنیل, اس نے تھوڑی سی بات کیا کر دی عمران خان کے فیور میں, یہاں پہ آگ لگ گئی. جس طرح پی ٹی آئی کے پیڈ ٹرولز ہوتے ہیں اس طرح نون لیگ کے پیڈ ٹرولز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے چڑھ دوڑے ہیں اور وہ بھی آگے سے مزے لے رہا ہے. کیوں؟ اتنی مقبولیت اس کی زندگی میں نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہوگی. حیثیت تھی اس کی کوئی نہیں. کبھی اس کے ذاتی معاملات کو لے کے بات اچھائی جاتی ہے کہ وہ ایک ہم جنس پرست ہے, کبھی اس کی سیاست کو لے کے بات اچھائی جاتی ہے, کبھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ اٹیک کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ ریئلٹی بتاؤں کہ جو بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے گا ہمارے حکمران اس کی چاپلوسی کو پہنچیں گے, اس کے بغیر گزارا نہیں.
دنیا کے جو بلاکس فارم ہو رہے ہیں اس کے اندر پاکستان ابھی بھی ہیویلی الائن کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ. حالانکہ امریکہ نے جو ہمارے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ سینکشنز لگائی ہیں اس کے بعد ہم نے تھوڑی پھونک پھانک دکھائی ہے اور دکھانی چاہیے بھی ہے. امریکہ کو ہر دفعہ پاکستان کا یہی جواب مجھے کہ ہم سوورن اسٹیٹ ہیں, آپ مت انٹرفیئر کریں ہمارے معاملات میں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب پی ٹی آئی کے مداخلت ہو رہی ہے تو نون نہ مانے, نون کے مداخلت ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی نہ مانے. ہمیں کم از کم کچھ بنیادی ایشوز پہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ فوراً مداخلت ہم برداشت نہیں کریں گے, پاویں آپس جیسے ایک دوسرے کو مار دی, لیکن انٹرنیشنل انٹرونشن میں مداخلت نہیں کریں گے. ہم نے انڈیا کے کیس میں دیکھا کہ جب پاکستان سے وار کی تھریٹ تھی تو منموہن سنگھ نے اس وقت کی پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, پارلیمنٹ میں کوئی ایسی بحث نہیں ہوگی جو حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرے گی, آپ پاکستان سے نبڑ لیں. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں اکراس پارٹی لائنس کہ ہم یہ چیز نہیں دیکھ پاتے. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. عمران خان اور بشرا صاحبہ کا جو ورڈکٹ ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے 6 جنوری تک بیکاز آف ونٹر ہالیڈیز, لیکن وہ ورڈکٹ ہے, ان کو سزا ہونی ہی ہونی ہے. اس میں بہت کلیئرٹی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس کیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, آپ کا ذاتی اوپینین اس پہ ہو سکتا ہے. میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کے تحت کوئی ایسی موو نہیں کر سکتے جو ریلیف ہو کسی کرمنل کے لیے, بے شک اس کے عوض آپ ایک پازیٹیو رزلٹ نکال رہے ہیں. فار ایگزامپل ملک ریاض از اے کرمنل, انہوں نے پیسہ لانڈر کیا تھا باہر, وہ برٹش گورنمنٹ نے پکڑ لیا, پیسہ آپ کو واپس آ گیا. وہ پیسہ ملکیت ہے پاکستان کی عوام کی, اس کو جانا چاہیے تھا ایکسچیکر میں. وہ نہیں جا سکتا ملک ریاض کے اس کھاتے میں جو پے آف کر رہا ہے ملک ریاض کا ڈیٹ بحریہ کراچی والے کیس میں جو سپریم کورٹ نے کہا تھا. تو لہٰذا اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے یہ کرائم ہے. اس پہ کتنی سزا ہوتی ہے, کیا سزا ہوتی ہے, واللہ عالم. پھر ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھیں, اگر ایک پولیٹیشین ایک پرٹیکولر کرائم میں کنوکٹ ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی پولیٹیشینز جو ہیں دوسری پارٹی کے وہ دودھ کے دھلے ہوئے. آئی تھنک یہ ڈائیکاٹمی عمران خان صاحب نے غلط سمجھائی تھی کہ اگر میں ثابت کر دوں کہ سامنے والا چور ہے لہٰذا میں چور نہیں ہوں. ایسا نہیں ہے. ہم ایک ایسی ریالٹی میں رہتے ہیں کہ ہمارے جتنے لیڈران ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی پرابلم یا داغ کا ایریا ایگزسٹ کرتا ہے. یہ آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی مرضی ہے, یہ آپ کا بائی دا وے فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کلٹ کا حصہ ہی ہیں وہ سب بکواس کرتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. اگر مثال کے طور پہ امریکہ کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ دیکھنا چاہتی ہے اور جمہوری طریقے سے وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں, تو آپ تنقید کر سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے. تو اگر میں عمران خان صاحب کی شخصیت پہ ایز فار ایز گورننس از کنسرن, نوٹ ذاتی شخصیت, وہ میٹر نہیں کرتی, گورننس کا کرٹیسائز کرتا ہوں, تو میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کا جمہوری حق ہے ان کے لیے ووٹ کرنا. آپ کریں ان کے لیے ووٹ, 5 سال وہ ٹینیور کریں, جو ملک کا رزلٹ نکلے گا اگلی باری اس پہ ووٹ کر دیں. تسلسل جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پڑھا لکھا طبقہ جس کی جاب تھا ڈیموکریسی کا تسلسل انشور کرنے کا, ان میں اتنا صبر نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی کے دور میں پروپیگنڈا دیکھ لیں, ہنسی آتی تھی, پریشانی ہوتی تھی. نون لیگ کے دور میں پروپیگنڈا دیکھ لیں, ہنسی آتی, پریشانی ہوتی ہے. ویسے نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ بھی بیچاری لولی لنگڑی ہے. کرنٹلی جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں ہمارے پنجاب صوبے کی, وہ بھی عثمان بزدار 2.0 ہی رہے. ان کا کوئی ایکسیس نہیں اپنے لوکل پولیٹیشنز کو, وہ کوئی لوکل پولیٹیشن سے کام نہیں کر پا رہی, صرف پروجیکٹس اناؤنس کری جا رہی ہیں. وہ بنتے ہیں نہیں بنتے, وہ پروجیکٹ ضروری ہیں نہیں ضروری, ایسی کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. اصولی طور پہ دی چیف منسٹر از سپوز ٹو کنسلٹ, انڈرسٹینڈ ہر علاقے کی کیا پرابلمز ہیں, ہر خطے کی یونیک پرابلمز ہیں پنجاب کے اندر. لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ایک مونولیتھ ہے, بالکل بھی نہیں.
وہ انفارچونیٹلی کیونکہ پنجاب تھوڑا سا زیادہ ڈیولپڈ ہے باقی صوبوں کی بنسبت، تو اس کو ایک ہی لینس میں دیکھا جاتا ہے. پنجاب میں زیادہ ڈیولپڈ لاہور ہی ہے اور ایک آدھا اور شہر ہوگا، باقی سارے کافی ٹف کنڈیشن میں. ان کی ریکوائرمنٹس تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. اور انفارچونیٹلی چیف منسٹر صاحبہ اس وقت بہت مصروف ہیں اپنے آپ کو نیکسٹ پی ایم کی پوزیشن میں دیکھنے. کیونکہ ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں، پاور پالیٹکس کے اسٹرکچر میں اس وقت نور نظر پی ایم ایل این اور پی 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 ہیں. دونوں کے پاس ینگ کینڈیڈیٹس ہیں، مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب. دونوں اپنے آپ کو اگلا پی ایم دیکھ رہے ہیں. اس پاور پالیٹکس کے ڈائنامک میں پی ٹی آئی تو نظر نہیں آ رہی ہے بھی کوئی، اور عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا دونوں پوری کوشش کریں کہ ہم لائم لائٹ میں رہیں. بلاول صاحب آ کے بیان دے دیتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کرتے اس کے بارے میں کچھ نہیں، اور ویسے کر بھی نہیں سکتے. اپنے صوبے میں تو جنہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے سو لگائی ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ پروجیکٹ در پروجیکٹ اناؤنس کیے جا رہی ہیں. دیکھیں آپ ایک ایسی اکانومی میں رہتی ہیں جو شرنک کر رہی ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے اتنی اسپینڈنگ کرنے کے لیے، آپ منتیں ترلے کر کے آئی ایم ایف سے لون لے رہے ہیں، شرطیں پوری کریں. تو یہ پروجیکٹ در پروجیکٹ آپ کس لیے اناؤنس کر رہے ہیں؟ صرف گڈی چڑھانے کے لیے. اور ان پروجیکٹس کے پیچھے جو پی آر کیمپین ہوتی ہے وہ بھی انسین لیولز کی ہوتی ہے، اس سے بھی انسین پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے پورا ایک اوور آل نقشہ. اسی نقشے کے اندر ہمیں ایک چیز بار بار سمجھنی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے ہٹنا نظر نہیں آ رہا، عمران خان صاحب کا بھی پیچھے ہٹنا نظر نہیں آ رہا. اس صورتحال میں اکانومی بھی چلتے نظر نہیں آ رہی. ابھی میں آپ کو ایک پریڈکشن دیتا ہوں اور اللہ کرے یہ سچ ثابت نہ ہو، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ثابت ہو جائے. لیکن 2025 میں ایک میس ایکسڈس آف منی ہوگا پاکستان سے دبئی کے لیے، اور یہ ہوگا بذریعے پراپرٹی ڈیولپرز. یہ بات میں نوٹ کیجیے گا. بہت سارے پراپرٹی ڈیولپرز نے پاکستان میں سلو ڈاؤن کے دوران یہ فیصلہ کیا کہ دبئی میں پروجیکٹس لگائے جائیں. ہم نے آپ کو بتایا بحریہ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے، لیکن اس کا سائز اور حجم ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہم اکٹھے کریں آپ سے شیئر کریں گے، وہ بیہودہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری اکانومی کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے امید یہ تھی کہ بینکوں سے پیسہ نکل کے آئے گا آپ کی مارکیٹوں میں، وہاں پہ نہیں آئے گا، یہ سیدھا باہر جائے گا. اور انٹرسٹنگلی انف جب پراپرٹی کے پروجیکٹس آتے ہیں تو وہ 5 لاکھ والے انویسٹر سے لے کے 5 ارب والے انویسٹر تک سب کا پیسہ لے کے جاتے ہیں. اسے بڑی پارٹیوں نہیں جاتا، پہلے جاتا رہتا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں جو ایک دم ڈپ آیا ہے وہ کس چیز کا ڈپ ہے؟ ہم آپ کو پٹ رہے تھے کہ یہ بل رن ہو رہا ہے، آرٹیفیشلی پمپ ہو رہے ہیں، یہ ایک دم گرتا ہے. پاکستان میں اگر آپ پچھلے 30 سال کی اکنامیکل ہسٹری دیکھیں تو صرف پمپ اینڈ ڈمپ سکیمز رہی ہیں کہ ایک انڈسٹری چنو، اس میں بلیک منی فنل کرو، ریٹ اٹھاؤ، نکالو، پھر اگلی پھر اگلی پھر اگلی. پراپرٹی کے 3-4 چھکے لگ چکے ہیں اس طرح بلیک منی کے اوپر، حرام کے پیسے کے اوپر، جائز پہ نہیں ہو سکتا. ہم کیونکہ کچھ بنا نہیں رہے، کچھ ایکسپورٹ نہیں کرے، نئی کرنسی تو آتی نہیں ہے، ہم صرف گیمز بناتے ہیں جہاں پیسہ اکٹھا کر لیں، اکٹھا کر کے چوری کر کے السلام علیکم ہو جائے. بہت آگے ٹف صورتحال ہے. 2024 کنکلوژن کو آ رہا ہے، آج غالباً 22 تاریخ ہے، چند ہی دن رہ گئے ہیں. تو جو گلوریس 2025 ہونا تھا وہ گلوریس نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے میرے منہ میں خاک. میں بتاتا ہوں کیوں. اس معاملے میں صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اس معاملے میں اکانومی کا صحیح ہونا ضروری ہے. ہماری پریڈکشن غلط ہو جائے، اکنامک انڈیکیٹرز ہم غلط پا رہے ہوں تو بہتر ہے. کیونکہ جس طرح اکانومی کا سائز شرنک کر رہا ہے تو جو کلاس ڈفرنس تھا ان لوگوں میں جن کے پاس سب کچھ ہے اور نہیں ہے وہ اور واضح ہوتا جا رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایکسپیریمنٹ کیجیے گا. آج سے 5-6 سال پہلے بہت سارے مڈل کلاس کے لوگ سنیما جاتے تھے. آپ ذرا جائیں سنیما، اب 2 بندوں کا 5-6 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے اور بھرے ہوئے سنیما. آپ ایم ایم عالم اسٹریٹ پہ جائیں، وہاں پہ ریسٹورینٹس دیکھیں چکا چک بھرے ہوئے ہیں 6,000-5,000 پر ہیڈ پہ. تو جو عام بندہ اس وقت بیسک ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہا، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے معاشرے میں، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے، انسٹاگرام کی وجہ سے، ٹک ٹاک کی وجہ سے تو واضح ہوتا ہے. ابھی یہ جو بڑی بڑی شادیوں پہ بہت سارے ویوز آ رہے ہیں، جیسے رجب بٹ کی شادی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک فنڈامنٹل وجہ یہ ہے کہ لوگ حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ پیسے والے کیا کرتے ہیں. جتنا یہ ڈفرنس اور واضح ہوتا جا رہا ہے اور 25 میں جو کچھ ہونے جانے لگا ہے اس میں وہ اور واضح ہوگا، تو یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ کے پھٹے گی چیز. فرینچ ریولوشن کے اندر انہوں نے میری اینٹوائنیٹ کو پھانسی دے دی تھی
جو بادشاہ کی بیوی تھی. اس کا جملہ تھا کہ اف دے ڈونٹ ہیو بریڈ لیٹ دیم ایٹ کیک. ٹھیک ہے, اتنی وہ پیسے کے نشے میں عوام سے دور تھی, وہ پھٹ گئے تھے لوگ. جب لوگ پھٹیں گے آپ ان پہ بربریت کریں گے, قتل و عام ہوگا. اکثر چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں کہ آپ یہاں عراق نہ بنائیں, شام نہ بنائیں, لیبیا نہ بنائیں. جناب آپ ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آٹومیٹکلی ہونی ہیں. تو لہٰذا ہوش کے ناخن لیں سارے, اکنامک ریکوری کو دیکھیں, نہیں تو یہ شام لیبیا خود ہی بن جائے گا. بریک ڈاؤن آف پاورز تب ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں ہوتی. انقلاب ان ملکوں میں کبھی نہیں آیا جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے. دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اور جس طرح کا انقلاب آتا ہے جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک معجزہ ہوتا ہے. جب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کر لی تھی اور ایک اسٹرانگ ہولڈ عربیہ کے اوپر بنا لیا تھا, تو پھر فتح مکہ انہوں نے کی تھی. معیشت میں بھی وہ کام کر رہے تھے, فوج میں بھی کام کر رہے تھے, پولیٹیکل ایک کیمپین بھی لیڈ کر رہے تھے. پھر جا کے مکہ فتح ہوا تھا. تو اکنامک سٹیبلٹی ہمارے کور میں ہے اگر ہم نے ایک گلوبل لیول پہ پلیئر بننا ہے. فی الحال تو ہمیں اکنامک سٹیبلٹی چاہیے کہ ہم لوکل لیول پہ معاملات کنٹرول کر سکیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ 2024 کے اختتام پہ اللہ سے دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے کہ ہماری اکانومی ریکور کرے. نہیں تو میرے بھائی آگے حالات بہت مشکل ہیں. باقی ہم بچ جائیں گے کیونکہ آپ ہمیں 3,000 روپے دیتے ہیں. اس لیے ہمیں سبسکرائب کرتے رہیں, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. آپ کا سننے کا بہت شکریہ.